میں تزکیہ نفوس پر بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ وہ مقام ہے جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے سب سے پہلے صدیق اکبر کو ملا، پھر عمر فاروق کو ملا، پھر عثمان غنی کو ملا، پھر علی مرتضیٰ کو ملا، اور پھر ہر صحابی کو ملا کہ وہ جہاں جہاں بیٹھا، خدا کی قسم ستاروں میں اتنی رونق نہ تھی جتنی کہ ان نفوس قدسیہ میں خدا نے رکھ دی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہبر سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو لیڈنگ پوزیشن پر ہوتا ہے اور پیچھے قوم ہوتی ہے اور ان کو لے کے منزل کی طرف جانے والا ہوتا ہے، اس کو راہبر کہتے ہیں، کہ رہنما ہوتا ہے۔ اور عرب کا ماحول آپ کے پیش نظر ہے کہ جہالت وہیں پہ تھی، بہیمیت وہیں پہ تھی، نفس کے غلام وہ تھے، اور دنیاوی جاہ و منصب کے رسیہ وہ تھے، اور کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں نہ ہو۔ لیکن جب انہی میں میرا نبی مبعوث ہو کر آیا، اور میری نبی کے نگاہوں نے، میری نبی کے گفتگو نے، میرے نبی کے جستجو نے، اور میرے نبی کے سلسلہ تنفس نے اور سانسوں کی روانی نے جو ان کا تزکیہ نفوس کیا اور انہیں پاک و صاف کیا، تو ان کا مقام کتنا بلند ہوا۔ شاعر کہتا ہے خود نہ تھے جو راہبر، یعنی وہ عرب خود نہ تھے جو راہبر، اوروں کے ہادی ہو گئے۔ انہیں اس تزکیے سے مقام یہ ملا کہ ان کے اندر لیڈنگ پوزیشن نہیں تھے کیونکہ اندر سے گندے تھے، لیکن جب میرے نبی نے انہیں پاک کیا تو خود نہ تھے جو راہبر، تو پھر جتنی قومیں ان کے بعد آئیں وہ ہر ایک کے لیے ہر ایک راہبر بنتا چلا گیا، ہر ایک کے لیے راہبر بنتا چلا گیا۔ تو وہ کیا نظر تھی، میرے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ پہلے مردہ تھے، ان کے جسم تو زندہ تھے لیکن روحیں مر چکی تھیں، اقدار ختم ہو چکی تھی، ان کے اندر کوئی کامن ویلیو نہیں تھی۔ لیکن جب میرے نبی کی نظر ان پر پڑ گئی تو پھر وہ ایسے زندہ ہو گئے، ایسے زندہ ہو گئے، وہ ایسے سنگ پارس بن گئے کہ جس مردہ کو ہاتھ لگاتے تھے انہیں بھی زندگی نصیب ہو جایا۔